کہ ایک خاتون کو للکارتے ہو، ادھر دہشت گردوں سے ڈرتے ہو، چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے۔ مگر یہ کام تبھی ہوتا ہے نا کہ آپ سٹیج پہ چڑھ کے مٹھی بھر لوگوں کے سامنے تبھی اس طرح کی واہیات اور لغو گفتگو کرتے ہیں جب آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنا دم نہیں ہوتا کہ کہہ سکیں کہ ہاں میں دہشت گردوں کا پورا مقابلہ کروں گا، میں جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر خود جاؤں گا، وہاں پہ آپریشنز کی نگرانی کروں گا، میں وہاں پہ کیمپ آفس بناؤں گا، وہاں پہ بیٹھوں گا اور میں وہاں پہ دیکھوں گا کہ ہماری پولیس کی کیپیسٹی کیسے بڑھانی ہے، میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے مقابلہ کروں گا، میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کا اجلاس بلاؤں گا خیبر پختونخوا کے اندر، جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر، اور میں آخری وارننگ دیتا ہوں دہشت گردوں کو کہ یہ پوسٹیں خالی کر دو، یہ جو شام کو ناکے لگاتے ہو یہ بند کر دو، اور میں نہیں چھوڑوں گا۔ کاش یہ الفاظ ادا ہوئے ہوتے، مگر اتنا سا دل ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ایک خاتون وزیر اعلیٰ کو للکارتے ہو اور دہشت گردوں کی بات نہیں کرنی ہے، ایک خاتون کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس خاتون کے بھائی ابھی بیٹھے ہیں، آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں کتنا دم ہے تمہارے میں، وہاں سے تو چھپ کے آ گئے ہو، ڈر کے آ گئے ہو، بھاگ کے آ گئے ہو، تو کیا مقابلہ کرو گے اور کیا کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے؟ تو یہ پختون روایات کے برخلاف ایک بھونڈی تقریر، اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے علی امین کا غصہ جائز ہے، اتنی کرینیں، اتنی ایمبولینسیں، اتنے سرکاری وسائل سے سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے جلسہ گاڑی بھری۔ دیکھیں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا نا، جب آپ پورا عملہ لگا دیں کہ جلسہ گاہ بھرنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے کی جو ناکامی ہے، اور دیکھیں ایسا انقلاب ہے، یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا روز گلا پھاڑ پھاڑ کے، فلور آف دا ہاؤس، پریس کانفرنسیں، ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، انقلاب آ جائے گا، کیسا انقلاب ہے جو 4 کنٹینر نہیں ٹاپ سکتے؟ کہ ایک خاتون کو للکارتے ہو، ادھر دہشت گردوں سے ڈرتے ہو، چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے۔ مگر یہ کام تبھی ہوتا ہے نا کہ آپ سٹیج پہ چڑھ کے مٹھی بھر لوگوں کے سامنے تبھی اس طرح کی واہیات اور لغو گفتگو کرتے ہیں جب آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنا دم نہیں ہوتا کہ کہہ سکیں کہ ہاں میں دہشت گردوں کا پورا مقابلہ کروں گا، میں جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر خود جاؤں گا، وہاں پہ آپریشنز کی نگرانی کروں گا، میں وہاں پہ کیمپ آفس بناؤں گا، وہاں پہ بیٹھوں گا اور میں وہاں پہ دیکھوں گا کہ ہماری پولیس کی کیپیسٹی کیسے بڑھانی ہے، میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے مقابلہ کروں گا، میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کا اجلاس بلاؤں گا خیبر پختونخوا کے اندر، جنوبی خیبر پختونخوا کے اندر، اور میں آخری وارننگ دیتا ہوں دہشت گردوں کو کہ یہ پوسٹیں خالی کر دو، یہ جو شام کو ناکے لگاتے ہو یہ بند کر دو، اور میں نہیں چھوڑوں گا۔ کاش یہ الفاظ ادا ہوئے ہوتے، مگر اتنا سا دل ہے کہ آپ کھڑے ہو کے ایک خاتون وزیر اعلیٰ کو للکارتے ہو اور دہشت گردوں کی بات نہیں کرنی ہے، ایک خاتون کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس خاتون کے بھائی ابھی بیٹھے ہیں، آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں کتنا دم ہے تمہارے میں، وہاں سے تو چھپ کے آ گئے ہو، ڈر کے آ گئے ہو، بھاگ کے آ گئے ہو، تو کیا مقابلہ کرو گے اور کیا کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے؟ تو یہ پختون روایات کے برخلاف ایک بھونڈی تقریر، اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے علی امین کا غصہ جائز ہے، اتنی کرینیں، اتنی ایمبولینسیں، اتنے سرکاری وسائل سے سرکاری ملازمین کو ساتھ لے کے جلسہ گاڑی بھری۔ دیکھیں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا نا، جب آپ پورا عملہ لگا دیں کہ جلسہ گاہ بھرنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلسے کی جو ناکامی ہے، اور دیکھیں ایسا انقلاب ہے، یہ جو دعوے ہوتے ہیں نا روز گلا پھاڑ پھاڑ کے، فلور آف دا ہاؤس، پریس کانفرنسیں، ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں، انقلاب آ جائے گا، کیسا انقلاب ہے جو 4 کنٹینر نہیں ٹاپ سکتے؟